السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد قاسم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں MQQ زون۔ تاریخ ایک ایسی بوسیدہ کتاب ہے جس کے ہر ورق میں ایک راز چھپا ہوتا ہے۔ کبھی یہ راز جنگوں کے شور میں چھپ جاتے ہیں، کبھی تہذیب کے ملبے تلے دفن ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات سمندر کے سینوں میں قید ہو کر صدیوں بعد سامنے آتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے راز کی ہے جو یونان کے نیلے پانیوں میں ایک غرقاب جہاز کے ملبے سے ملا، ایک ایسا آلہ جو وقت سے پہلے بنا، فزکس، فلکیات اور گیئرنگ میکانزم کی دنیا کو حیران کر گیا۔ اس کا نام ہے اینٹی کیتھیرا میکانزم۔ آئیں وقت کی زنجیروں کو توڑ کر ایک ایسے سفر پر چلیں جو ہمیں 1000 سال پیچھے لے جائے گا۔ مئی 1900 صبح 8 بجے کشتی جزیرہ سیمی سے روانہ ہوئی۔ راستے میں سمندر میں طوفان کے باعث کشتی کے کپتان ڈیمیٹریوس کانڈور کے حکم پر اینٹی کیتھیرا کے ساحل پوائنٹ گلائفوڈیا پر ٹھہراؤ کیا گیا۔ کشتی کے کپتان کے حکم پر الیاس اسٹیڈیٹر، جو ایک تجربہ کار سپونج ڈائیور تھا، اس نے پانی کے اندر اپنے ساتھیوں سمیت غوطہ لگایا۔ ان کا مقصد تھا سپونج کو اکٹھا کرنا۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں، سپونج ایک سمندری جانور ہے جو سمندر کی گہرائی میں پایا جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 100-200 سال قبل جزیرہ سیمی کے لوگ سپونج کو اکٹھا کر کے بازار میں بیچا کرتے تھے، یہی ان کا ذریعہ روزگار تھا۔ سپونج ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں پانی میں ایک بہت بڑا ڈوبا ہوا بحری جہاز دکھا۔ انہوں نے جب جہاز اور اس کے ارد گرد کے ایریا کی جانچ کی تو انہیں بہت سی اشیاء ملی۔ ان میں سونے کے سکے، مٹی کے برتن، بہترین اور اعلیٰ قسم کے مجسمے تھے۔ اس میں بہت سی اقسام کی اشیاء ملی، لیکن زیادہ تر چیزیں براس سے بنی ہوئی تھیں۔ آپ کو یہ بتاتا چلیں، کیمسٹری کے لینگویج میں براس کو ایلوئے کہتے ہیں کیونکہ یہ کاپر اور زنک کا مجموعہ ہے، تو زیادہ تر چیزیں براس سے مل کر بنی ہوئی تھیں۔ الیاس اسٹیڈیٹر کو ایک ڈبہ نما چیز نظر آئی، وہ اسے باہر لے آیا۔ یہ ایک معمولی سی چیز تھی، لیکن بعد میں جب آرکیالوجسٹ نے اس کی جانچ کی تو وہ حیران رہ گئے۔ یہ ایک پیچیدہ اور غیر معمولی ڈیوائس تھی۔ اس کے بارے میں آرکیالوجسٹ کو صحیح سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کام کیسے کرتی ہے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ اگر ہم نے اسے کھولا تو ہم اس قابل نہیں کہ دوبارہ اسے بند کر سکیں، تو انہوں نے اس کو بغیر کھولے ہی اس کا معائنہ جاری رکھا۔ بالآخر 1970 میں 3D ماڈلنگ اور جدید ایکس رے اسکریننگ ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کی صحیح سے جانچ کی گئی اور پھر 3D اینیمیشن کے ذریعے اس کا نقشہ کھینچا گیا۔ اس میں سے یہ جو آپ کے سامنے تصاویر پیش کی جا رہی ہیں اسی کا ایک نمونہ ہے۔ سائنسدانوں کے بقول یہ 150 سے 100 BC کے درمیان بنایا گیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے بھی 150 سال قبل اس ڈیوائس کو بنایا گیا تھا۔ اور سائنسدانوں نے کہا کہ یہ ایک قدیم یونانی ڈیوائس ہے۔ اصل میں اس ڈیوائس کے اوپر تقریباً 2000 الفاظ کنندہ تھے اور یہ الفاظ قدیم یونانی زبان میں لکھے گئے تھے، جس سے یہ واضح ہوتا تھا کہ یہ ڈیوائس قدیم یونانی لوگ استعمال کیا کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈیوائس یعنی آلہ کیا کام کرتا تھا، کیوں سائنسدانوں نے اسے اینالاگ کمپیوٹر کا نام دیا۔ یہ ڈیوائس سورج، چاند اور 5 سیاروں مرکری، جوپیٹر، سیٹرن، وینس اور مارس کی حرکت کی پیشین گوئی کرتا تھا۔ یہ نہ صرف سورج گرہن بلکہ چاند گرہن کی پیشین گوئی بھی کر سکتا تھا۔ یہ میکانزم اس وقت بنایا گیا جب کوئی ٹیلیسکوپ نہ تھی۔ اسی بات نے تو سائنسدانوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے اس قدر کمپلیکس سسٹم بنانا، اور جس میں آج کے دور میں جب اسے چیک کیا گیا تو اس میں ایرر 1% تھا، تو اس قدر جدید میکانزم بنانا تقریباً ناممکن تھا۔ سائنسدانوں کے بقول ایسی ڈیوائس ہم 19ویں یا 20ویں صدی میں بنانے کے قابل ہوئے، تو یہ ہم سے تقریباً 2000 یا 2100 سال پہلے کیسے بنی؟ سائنسدان اس بات سے بھی حیران تھے کہ اس ڈیوائس میں چاند کا جو آربٹ ہے وہ ایلپٹیکل بنایا گیا تھا، حالانکہ یہ کانسیپٹ 1687 میں سر آئزک نیوٹن نے پیش کیا تھا کہ چاند کا آربٹ یعنی مدار ایلپٹیکل یعنی بیضوی ہے، لیکن اس ڈیوائس میں تقریباً 1750 سال قبل چاند کا مدار ایلپٹیکل یعنی بیضوی بنایا گیا تھا۔ یہ بات بہت حیران کن تھی۔ اس زمانے میں نہ تو ٹیلیسکوپ تھی اور نہ ہی دوربین۔ آنکھ کی مدد سے ان سیاروں کو دیکھنا اور ان کے آربٹ کو پہچاننا یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ اس ڈیوائس کے اندر 30 مختلف گیئر تھے اور بعض اندازوں کے مطابق کہا جاتا ہے
کہ اس کے اندر 30 سے بھی زائد گیئر موجود تھے۔ اس ڈیوائس کے اوپر مختلف ڈائل موجود تھے اور اس ڈائل کی سوئیوں کے چکر کو سائیکل کہا جاتا تھا۔ اس کا سب سے بڑا سائیکل مینٹونک سائیکل تھا، جس کی سوئی اپنا ایک چکر 19 سال کے عرصے میں مکمل کرتی۔ اب سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا اس کے اندر موٹر لگی ہوئی تھی؟ یہ ورک کیسے کرتا تھا؟ تو آپ کو بتاتے چلیں، اس کے اندر کوئی موٹر نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ایک پینڈل لگا ہوتا تھا جسے گھما کر سوئیوں کو آگے کیا جاتا، یعنی وقت کو آگے کیا جاتا اور دیکھا جاتا کہ فلاں وقت پر فلاں سیارہ فلاں جگہ پہ ہوگا۔ یعنی اسے اگر آپ چاہیں تو ایک ہی وقت میں، یعنی چند لمحوں میں آپ 19 سال کا عرصہ آگے کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ 19 سال بعد فلاں سیارہ فلاں جگہ پہ ہوگا۔ آرکیولوجسٹ کے مطابق اس ڈیوائس کو روم لے جایا جا رہا تھا اور سمندر میں طوفان کے باعث جس بحری بیڑے میں اسے لے جایا جا رہا تھا وہ ڈوب گیا، لیکن اس کی لوکیشن ہم آپ کے سامنے میپ کی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ بعض سائنسدان اس ڈیوائس کو اینشینٹ ایلین ٹیکنالوجی بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے کوئی شواہد موجود نہ ہیں۔ البتہ ابھی بھی کچھ سوال ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں کہ اس قدر کمپلیکس یعنی پیچیدہ سسٹم انہوں نے کیسے بنایا؟ اس زمانے میں تو جدید مشینری بھی نہ تھی، اس قدر چھوٹے چھوٹے گیئر جن کو تراشنا انسان کے ذریعے ناممکن ہے۔ ایسا کام تو صرف جدید مشینری کے ذریعے ہی کی جا سکتا ہے۔ سائنسدان جو کہتے ہیں کہ ہم ایسی مشینری 19ویں صدی میں آ کر بنانے کے قابل ہوئے، تو انہوں نے 2000 سال پہلے کیسے بنائی؟ ایسے سوال آج بھی ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں۔ اگر آپ اس ڈیوائس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیشنل آرکیولوجیکل میوزیم آف ایتھینز جو کہ گریس میں موجود ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تمام ویڈیوز بچوں کے پوائنٹ سے دور رکھیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئکن کا استعمال کریں۔ وزارت صحت MQQ زون۔